کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جب شام سے اونٹوں کی قطاروں پر اور اونٹوں کی پیٹھوں پر مال لاد کر مدینہ روانہ کرتے تھے، پہلا اونٹ مدینہ کے بازاروں میں ہوتا تھا، قطار کا آخری اونٹ شام میں ہوتا تھا۔ اتنا مال اللہ پاک نے انہیں عطا فرمایا، حلال مال ہو اور نبی کی غلامی کا قلادہ گلے میں ہو تو رب تعالیٰ یہ جہاں بھی اچھا فرما دیتا ہے وہ جہاں بھی اچھا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، پیغمبر جب اپنی امتوں کو پاک کھانے کا حکم کرتے ہیں تو پس منظر میں انہیں بھی اللہ تعالیٰ پاک کھانے کا حکم کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی علیہ۔ حاضرین محترم، ناظرین اور سامعین، دورہ تفسیر القرآن پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 4 سورہ المؤمنون آیات 51 تا 56۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کی برکتیں ہم سب کو دنیا آخرت میں عطا فرمائے۔ آج چوتھے رکوع کا آغاز ہو رہا ہے اور آج کی جو 6 آیات ہم پڑھیں گے، ان آیات میں جو اسباق ہیں وہ مختلف ہیں۔ آئیے پہلی آیت کا ترجمہ اور تفسیر سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الرسل، اے میرے پیغمبرو، کلو کھاؤ، من الطیبات، پاکیزہ چیزیں، وعملوا صالحا، اور اچھے اچھے کام کرو، انی بما تعملون علیم، بے شک میں جو اعمال تم کر رہے ہو ان سے خوب واقف ہوں۔ اصل میں یہ 2 آیات ہیں۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو کھاؤ پاکیزہ چیزیں، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے رسولو پیغمبرو کھاؤ پاکیزہ چیزیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ پاک ہے اور پاکیزہ چیز کو ہی پسند فرماتا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے مومنین کو اسی بات کا حکم دیا جس کا حکم اس نے اپنے رسولوں کو دیا تھا۔ اس کے بعد یہ آیت تلاوت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو پاکیزہ چیز، طیب چیزیں کھاؤ، اے ایمان والو پاکیزہ اور طیب چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا، ایک آدمی دور دراز کا سفر کرتا ہے، اس کے بال پراگندہ اور غبار آلود ہیں، اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے، یا رب کہتا ہے، حالانکہ اس نے جو کھایا ہے وہ بھی حرام ہے، اور اس نے جو پیا ہے وہ بھی حرام ہے، اور اس نے جو پہنا ہوا ہے وہ بھی حرام ہے، اور اس کی جو خوراک ہے وہ بھی حرام ہے۔ تو ایسے حرام خور آدمی کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ بخاری شریف کی یہ روایت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہاں پر تخصیص کے ساتھ جو امتوں کے، اقوام کے لیڈر ہیں، رہنما ہیں، راہبر ہیں، پیغمبر، انہیں اللہ تعالیٰ نے بڑی مخصوص انداز میں کہا کہ پاکیزہ چیزیں آپ نے بھی کھانی ہیں۔ جب حاکم الہ اور حاکم اعلیٰ پیغمبروں کو ایسا حکم کرتا ہے تو نیچے والے طبقے کو سمجھ لینا چاہیے پھر ہمیں بھی ایسا ہی حکم اللہ تعالیٰ فرماتا، بلکہ ہمیں اس سے بھی سخت حکم فرماتا۔ پیغمبر جب اپنی امتوں کو پاک کھانے کا حکم کرتے ہیں تو پس منظر میں انہیں بھی اللہ تعالیٰ پاک کھانے کا حکم کرتا ہے۔ وہ پاک کھاتے ہیں، پھر حکم کرتے ہیں، اے لوگوں پاکیزہ مال کھاؤ۔ یہ بہت بڑا سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ تھوڑا دے لیکن رزق حلال دے، زیادہ دے لیکن رزق حلال دے۔ جو لوگ ایمانداری کے ساتھ کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مال میں فراوانی کے ساتھ برکت بھی عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ان کے مال اتنے زیادہ تھے، آپ اس بات کا اندازہ یوں لگائیں
کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جب شام سے اونٹوں کی قطاروں پر اور اونٹوں کی پیٹھوں پر مال لاد کر مدینہ روانہ کرتے تھے، پہلا اونٹ مدینہ کے بازاروں میں ہوتا تھا، قطار کا آخری اونٹ شام میں ہوتا تھا۔ اتنا مال اللہ پاک نے انہیں عطا فرمایا، حلال مال ہو اور نبی کی غلامی کا قلادہ گلے میں ہو تو رب تعالیٰ یہ جہاں بھی اچھا فرما دیتا ہے وہ جہاں بھی اچھا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال عطا فرمائے۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور یہی تمہارا دین ہے اور وہ ایک ہی ہے اور میں تم سب کا پروردگار ہوں، سو تم ڈر کر مجھ سے، سو تم ڈر کرو مجھ سے۔ فرمایا کہ پہلی بات یہ کی کہ پیغمبروں حلال کھاؤ، اچھے کام کرو۔ دوسرا، سب انبیاء کو اللہ پاک فرما رہے ہیں، سب رسولوں کو اور سب پیغمبروں کو کہہ رہا ہے کیا؟ پوری دنیا کے لوگوں کو جمع کر کے، یہ سارے پوری دنیا کے لوگ جو ہیں ایک ہی امت ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک ہی امت ہے۔ پوری دنیا کے لوگ جس وقت بھی آئے سب ایک دین کو ماننے والے تھے، وہ دین تھا دین خدا۔ وہ کیا تھا دین کون سا تھا؟ بھائی جتنی بھی موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے لے کے ان تک اور آج سب لوگ جب اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مانتے ہیں تو مسلمان اور مومن کہلاتے ہیں۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے تفرقہ بازی سے باز رہو۔ میں تو آج بھی یہی کہتا ہوں، سب اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، اپنا اپنا طریقہ ہے۔ یہ اختلاف کو چھوڑ کر ایک خدا، ایک رسول، ایک قرآن، ایک شریعت اور ایک اسلام، ہم سب ایک ہو جائے تو نہ دہشت گردی رہے اور نہ آپس میں لڑائی اور جھگڑے رہے، امن ہی امن آ جائے۔ یہ چند فروعی اختلافات سے اپنے اپنے 2.5 انچ کی مسجدیں الگ کر لینا، یہ کوئی قرینے قیاس یا عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے تفرقہ بازی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، لیکن کاٹ کر بنا دیا انہوں نے اپنی دینی وحدت کو باہمی اختلاف سے پارا پارا۔ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر گروہ اپنے نظریات پر مسرور ہے۔ آج بھی دیکھ لیں، آج بھی دیکھ لیں۔ اب دیکھیں دنیا کے اندر جو اس وقت صلیبی وار جاری ہے، آپ پر پوری دنیا میں مذہب کو بنیاد بنا کر عیسائی غلبہ رکھنا چاہتے ہیں، غلبہ کرنا چاہتے ہیں، یہودی غلبہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تم سب کا دین تو ایک ہی تھا، تم تو ایک خدا کو ماننے والے تھے، اس کے پیغمبروں کو ماننے والے تھے، اسی کی ایک جنت میں جانے والے تھے، اس کی ایک ہی شریعت ہے، لیکن سب نے کیا کر دیا؟ اس کو پارا پارا کر دیا۔ اب آج کے دور میں دیکھیں عیسائی کہہ رہے ہیں کہ اسی ٹھیک ہاں، یہودی کہہ رہے ہیں کہ ہم پاورفل ہیں، ہم ٹھیک ہیں، مسلمان سمجھ رہے ہیں ہم ٹھیک ہے، اور دوسرے جو مذاہب ہیں ہندو، سکھ، بدھ مت وغیرہ، وہ اپنے اپنے طور پہ سمجھ کہ ہم ٹھیک ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے اس پورے دین کو جو ایک خدا کا دین تھا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور پھر ہر ٹکڑا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ٹھیک ہے۔ جیسے آج کے دور میں چیک کر لیں، اگر ہم دیوبندی کہہ رہے ہیں ہم جنتی ہیں، بریلوی کہہ رہے ہیں ہم جنتی ہیں، خوش ہیں، اور اہل حدیث کہہ رہے ہیں ہم جنتی ہیں، ہر جو گروہ ہے وہ خوش ہے۔ لیکن ہر گروہ کے تمام رہنماؤں کو بھی سوچنا چاہیے، گروہ والوں کو بھی سوچنا چاہیے، ہمیں ایک خدا کا ایک کلمہ پڑھایا گیا ہے، ایک خدا ہے ہمارا، ایک قبلہ ہے ہمارا، ایک رسول ہے ہمارے، ایک کتاب ہے ہماری۔ اپنے اپنے اختلافات اپنی جگہ، لیکن اپنے مسلمان بھائیوں کو کم از کم گریبان سے پکڑ کے کھینچنا چھوڑ دیں، ان کی عزت کو پائمال کرنا چھوڑ دیں۔ یہ جنگ اگر آتی بھی ہے آپ کو تو پھر کفر کے خلاف ہونی چاہیے، سب متحد ہو کر جہاد لڑیں۔ وہ تو متحد ہو کر مسلمانوں کے خلاف کیا کر رہے ہیں؟ لڑ رہے ہیں۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِینٍ، بس اے محبوب رہنے دو انہیں اپنی مدہوشی میں،
غمرہ کس کو کہتے ہیں؟ غمرہ کہتے ہیں اس چیز کو جو کسی دوسری چیز کو ڈھانپ لے. یہاں پہ پانی گرائے نا، یہاں پر ایک ڈرم پانی کا گرا دیں تو پورے فرش کو پانی کیا کر دے گا؟ ڈھانپ لے گا. کہتے ہیں ان کو ان کی غفلت نے ڈھانپا ہوا ہے، چادر پڑی ہوئی ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، ان کی آنکھیں موندی ہوئی ہیں، بند ہیں، اور وہ مدوشی میں پڑے ہوئے ہیں. اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ، کیا یہ تفرقہ باز خیال کرتے ہیں کہ ہم جو ان کی مدد کر رہے ہیں مال و اولاد کی کثرت سے، نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، تو ہم جلدی کر رہے ہیں انہیں بھلائیاں پہنچانے میں، بل لا یشعرون، بلکہ وہ تو حقیقت حال سے بے خبر ہے. یہ دیکھیں، بندہ وقتی طور پہ اگر خوش ہو، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں ٹھیک جا رہا ہوں، وہ اپنے آپ پہ غور کرے، اپنے آپ کو احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کر کے ذرا تجزیہ کرے کہیں میں غلط تو نہیں ہوں، کہ اللہ پاک نے مجھے خوش فہمی میں مبتلا کر کے، یہ نہ ہو کہ اللہ نے مجھے ڈھیل دی ہوئی ہو اور پھر میرا انجام دنیا اور آخرت میں خراب ہو جائے. ایسے کئی دفعہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ہم صحیح جا رہے ہیں، سموتھ جا رہے ہیں، لیکن ہم سموتھ نہیں جا رہے ہوتے. جب ہم آئینہ دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے چہرے پہ لگے ہوئے داغ نظر آتے ہیں. تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ وہ لوگ اپنی اپنی خوش فہمی میں مبتلا ہے، تو یہ خوش فہمیاں انہیں کہیں جہنم کے گڑھے میں نہ ڈال دیں. اس سے بعد جو آیات شروع ہو رہی ہیں وہ ایمان والوں کی نشانیاں بیان ہو رہی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں. آج کی آیات میں جو تعلیمات ہماری نظروں سے گزری، ہماری سماعتوں سے اتر کر اگر ہمارے دل میں بیٹھی ہیں، نہیں بیٹھی تو اللہ تعالیٰ بٹھائے. اللہ ان تمام تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.